الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: والفجر وليال عشر. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيهن من عشر ذي الحجة فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے عبادات کی ایک ترتیب ایسی حسین رکھی ہے، اور اس عبادات کے اختتام پر اللہ رب العالمین نے شکرانے کا ایک طریقہ رکھا ہے. پہلے اللہ رب العالمین نے رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا، اور اس کے اختتام پر عید الفطر شکرانے کے طور پہ عطا کی. پھر اشہر ذی الحجہ یا اشہر الحرام کہ حج کے مہینے مقرر فرمائے کہ یکم شوال سے آپ حج کا احرام باندھ سکتے ہیں. پہلے وقتوں میں سفر چونکہ طویل ہوا کرتا تھا، مہینے 2 مہینے کا ہوتا، 3 مہینے کا ہوتا، تو اس لیے شوال کی پہلی تاریخ سے حج کا احرام پہننے کی اجازت. تو گویا کہ رمضان مبارک کے اختتام کے فوراً بعد ہی حج کی عبادت کا آغاز ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے مناسک ایام ذی الحجہ کے 5-6 دنوں کے اندر ادا کیے جاتے ہیں. تو اس کے اختتام پر پھر اللہ رب العالمین نے جب یوم عرفہ سے مسلمان فارغ ہوئے تو اللہ رب العالمین نے شکرانے کے طور پر کہ تم کو اللہ نے رمضان کے روزوں کی توفیق دی، تم کو اللہ نے وقوف عرفہ کی توفیق دی، اب تم کو چاہیے کہ تم اپنے بابا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے قربانی کا عمل کر لو. اور یہ قربانی کا عمل شکرانے کے طور پہ ہے. اللہ رب العالمین نے 10 راتوں کی قسم کھائی. جمہور مفسرین کا خیال یہی ہے کہ اس سے مراد عشر ذی الحجہ ہیں. اللہ رب العالمین کو کسی بھی چیز کو ثابت کرنے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس کے محتم بشان ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اس عمل کے عظیم الشان ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اس چیز کے ذو القدر ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ یہ چیز قابل قدر ہے، قابل احترام ہے اور ذی شان ہے. اور اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں کو اتنا اہم قرار دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: ما من ایام احب افضل عند اللہ. کوئی بھی دن اللہ رب العالمین کے نزدیک اتنا فضیلت والا نہیں، اور کوئی بھی دن اتنا اہتمام والا نہیں ہے کہ جس کے اندر اللہ کو اعمال کا کرنا بڑا محبوب ہو عشر ذی الحجہ کے مقابلے میں.
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اندر تم اللہ کی تکبیر یعنی اللہ اکبر کثرت سے بیان کرو، اللہ کی تسبیح یعنی سبحان اللہ کثرت سے بیان کرو، اللہ کی تحمید یعنی الحمدللہ کثرت سے بیان کرو، اللہ کی بڑائی اور کبریائی بیان کرو، اللہ اکبر کہو، تاکہ اللہ کی نے جو عظیم الشان مہینہ عطا کیا ہے اس عظیم الشان مہینے کے اندر اعمال کی قدر بڑھا دی جاتی ہے، تو تمہارے یہ اعمال اللہ رب العالمین کے نزدیک زیادہ محتم بالشان، زیادہ قدر کے باعث اور زیادہ ثواب کے باعث۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرما دیا کہ صیام یومن، اس میں ایک دن کا روزہ یعدل بصیام سنتن، ایک سال کے روزے کے برابر۔ اور پھر اس پر ہی بس نہیں فرمایا بلکہ فرمایا واللہ یضاعف ب700 ضعف، کہ اللہ رب العالمین اس میں اعمال کی قدر و قیمت کو اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ 700 گنا تک، یعنی ایک عمل کیا 700 گنا عمل کرنے کا ثواب دیا جا رہا ہے۔ یہ ایام بڑے قیمتی ایام ہیں، بڑے محتم بالشان ایام ہیں۔ جس طریقے سے مسلمان رمضان مبارک کے اندر اپنی بخشش کی امید رکھتا ہے اور اپنی بخشش کی جستجو میں لگا رہتا ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے یہ 10 دن عطا فرمائے ہیں کہ اس 10 دن میں اللہ کو راضی کرنا بنسبت دوسرے دنوں کے زیادہ افضل ہے، زیادہ آسان ہے۔ اور اس میں اعمال کی قدر و قیمت جس طریقے سے رمضان مبارک میں قدر و قیمت بڑھا دی جاتی ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین ان 10 دنوں کے اندر اعمال کی قدر و قیمت بڑھا دیتے ہیں۔ نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے، صدقات کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ کو راضی کرنے والے جو اعمال ہیں ان اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ 2 باتیں ایسی ہیں جو پوری تاریخ کے اندر سال کے جو مہینے آتے ہیں ان سال کے مہینوں میں دوسری عبادتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن یہ 2 عبادتیں صرف 10 ذی الحجہ کے ساتھ خاص ہیں۔ آپ زکوٰۃ وقت مقرر پر ادا کریں، اس کے علاوہ نوافل کے صدقات آپ کرتے رہیں، آپ کو ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، نوافل اس کے علاوہ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے رمضان مبارک کے روزے رکھیے، اس کے علاوہ نفلی روزے جتنے رکھنا چاہتے ہیں آپ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن 2 عبادتیں ایسی ہیں جو صرف 10 ذی الحجہ میں کی جا سکتی ہیں۔ ایک عبادت ہے قربانی کی، کہ 10ویں تاریخ، 11ویں تاریخ اور 12ویں تاریخ کی مغرب تک، یہ ذی الحجہ کے ساتھ خاص۔ اور دوسری عبادت وقوف عرفہ۔ وقوف عرفہ یہ خاص ہے 10 ذی الحجہ کے ساتھ۔ آپ عرفات موجود ہیں، آپ 9 تاریخ کے علاوہ کسی بھی تاریخ میں جا کر آپ 1 دن کے بجائے 1 سال کا وقوف کریں، کوئی ثواب نہیں ہے۔ لیکن وقوف عرفہ جو 9 ذی الحجہ کو کیا جاتا ہے، اس میں وقوف عرفہ کریں تو اس دن روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میری بخشش نہیں ہوئی تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ یعنی اللہ رب العالمین عرفہ کے دن اتنی بخششوں کا فیصلہ کرتے ہیں کہ شیطان مجبور ہو جاتا ہے اپنے سر پر مٹی ڈالنے۔ حتیٰ کہ بہقی کی روایت ہے کہ اگر زوال کے بعد کوئی آدمی وقوف عرفہ کر رہا ہے، اس وقوف عرفہ میں 100 دفعہ سورہ فاتحہ، 100 دفعہ درود شریف، 100 دفعہ تلبیہ، 100 دفعہ چوتھا کلمہ پڑھے، سارے عرفات والوں کی طرف اشارہ کرے، سب کی بخشش۔ ایک اکیلا آدمی، اس کی سفارش سب کے حق میں قبول کی جائے۔ تو یہ آپ سوچئے کہ کیسی عظیم الشان عبادت
عشر ذی الحجہ کے ساتھ خاص، حتیٰ کہ جمرات 10ویں تاریخ کو جمرات پہ جاتے ہیں کنکری مارنے کے لیے، تو کنکری مارنے جا رہے ہیں تو روایات میں آتا ہے کہ وہ تنہا کبیرہ گناہ جو انسان کو جہنم میں اکیلے لے جانے کے لیے کافی ہے، اللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ اللہ اکبر رضا للرحمن رحمن للشیطان کر کے جمرات پہ کنکری پھینکی، وہ گناہ معاف ہو گیا۔ یعنی جس گناہ کو معاف کرنے کے لیے انسان مچل رہا ہوتا ہے، تڑپ رہا ہوتا ہے، اور جس گناہ کی سوزش کی وجہ سے اس کی ضمیر کی مار اس کو جھنجھوڑ رہی ہوتی ہے، وہ جا کر جمرات میں ایک کنکری مار دے، اللہ کہتے ہیں جاؤ ہم نے بخش دیا۔ یہ بھی عشر ذی الحجہ کے ساتھ خاص، پورے 12 مہینے میں جمرات موجود ہے، جمرۃ الاولیٰ بھی موجود ہے، جمرۃ الوسطیٰ بھی موجود ہے، جمرۃ العقبہ بھی موجود ہے، آپ جا کے ایک ہی جگہ میں 100 کنکری مارے کوئی ثواب نہیں، لیکن عشر ذی الحجہ کے اندر آپ وہ کنکری مارے تو بخشش کے فیصلے ہو رہے ہیں، اللہ کی رحمت براہ راست متوجہ ہو رہی۔ تو آپ سوچئے، ان باتوں سے اندازہ لگا لیجئے کہ عشر ذی الحجہ کتنا عظیم الشان ہے۔ اور آپ یہ سوچئے کہ طواف زیارت، انسان ایک دفعہ حج کرتا ہے تو ایک دفعہ موقع ملے گا، 10 دفعہ حج کرتا ہے 10 دفعہ موقع ملے گا۔ آپ یہ سوچئے کہ فرشتوں کی پہلی جماعت نے جو طواف کیا ہے قیامت تک اب اس کا نمبر نہیں آنا ہے، اور انسان کو اللہ رب العالمین نے یہ شرف عطا فرمایا تم جتنی دفعہ حج کرو گے اتنی دفعہ تم طواف زیارت کرو اور اس کی فضیلت حاصل کرو۔ 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جس میں سے 40 رحمتیں صرف اور صرف طواف کرنے والوں کو دی جاتی ہیں، 60 رحمتیں وہاں نماز پڑھنے والے کو دی جاتی ہیں، اور 20 رحمتیں صرف بیت اللہ کو دیکھنے والے کو دی جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ اللہ کی رحمت اس قدر جوش میں آتی ہے، اس قدر جوش میں آتی ہے کہ اگر کوئی بندہ بیت اللہ کو دیکھ رہا ہے تو جو بندہ اپنے گھر کے اندر 1000 رکعت نوافل پڑھ رہا ہے اس کو جو ثواب ملے گا اس سے زیادہ ثواب بیت اللہ کو دیکھنے والے کو ملے گا۔ حتیٰ کہ بیت اللہ کو دیکھ کر پہلی نظر پہ جو دعا مانگی جائے گی قبول کی جائے گی۔ حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے بیت اللہ کے اندر ایسے مقامات رکھے ہیں قبولیت کے کہ ملتزم پر دعا قبول ہوتی ہے، حجر اسود پہ دعا قبول ہوتی ہے، رکن یمانی پہ دعا قبول ہوتی ہے، حتیم کے اندر دعا قبول ہوتی ہے، میزاب رحمت کے نیچے دعا قبول ہوتی ہے، رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان جو علاقہ اس میں دعا قبول ہوتی ہے، بیت اللہ پہ پہلی نگاہ پڑتی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے، صفا پہ دعا قبول ہوتی ہے، مروہ پہ دعا قبول ہوتی ہے، میرین اخدرین پہ دعا قبول ہوتی ہے، عرفات کے اندر دعا قبول ہوتی ہے، جبرات پہ دعا قبول ہوتی۔ تو آپ سوچئے کہ اللہ رب العالمین نے شورٹی دی ہے کہ تم جو سارے زندگی پریشان رہتے ہو تم ان جگہوں پہ جاؤ، ہم تمہاری دعا قبول کریں گے۔ تو میرے عزیزو، یہ عشر ذی الحجہ بڑا اہم ہے۔ اب اس میں کرنے کے کیا کام ہیں؟ 4 کام۔ نمبر 1، من اراد ان یضحی فلا یاخذ من شعرہ واظفارہ، جو آدمی قربانی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اپنے ناخن اور اپنے بالوں کو نہ تراشے جب تک کہ قربانی نہ کر لے۔ یہ بھی اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین کے رسول نے اللہ کی رحمت کو سارے عالم میں بانٹنے کا ایک بہانہ بنا دیا۔ اللہ کی رحمت عرفات والوں پر برس رہی، موسلادھار بارش کی طرح برس رہی، اور اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ اس دن کوئی آدمی یہ شک نہ کرے کہ اس کی بخشش نہیں ہوئی۔
وہ رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے ہیں کہ تم مشابہت اختیار کر لو کہ عرفات والے ناخن نہیں کاٹ سکتے، بال نہیں کاٹ سکتے، تو اللہ کی رحمت کی جو بدلی چلے گی وہ ہمارے اس حکم پہ تعمیل کرنے کے نتیجے میں تم کو بھی برسا کے جائے گی، تم کو بھی عنایت کر کے جائے گی۔ دوسرا کام ہے قربانی۔ اللہ رب العالمین نے جس کو استطاعت دی ہے، انسان بچے کی شادی کرتا ہے تو بچے کی شادی کے لیے BC ڈالتا ہے، قرضہ لیتا ہے، تو یہاں پر آخرت کے اندر میں تحسین کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، ترغیب کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پر تو اللہ رب العالمین ہماری اور حوروں کی منگنی کرا رہے ہیں، تو کیا ہم اس کے لیے کچھ قرضہ لے کے قربانی نہیں کر سکتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قربانی کے وقت موجود رہو، کیونکہ اے فاطمہ قربانی کا خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے بخشش کر دی جاتی ہے قربانی کرنے والے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جتنے قربانی کے جانور کے بال ہیں ان بالوں کے قدر تم کو نیکی عطا کی جاتی۔ صحابہ نے رحمت کا جب بہتا ہوا دریا دیکھا تو سوال کیا من الصوف، اے اللہ کے رسول کیا یہ جو اونٹ کے بال ہوتے ہیں، اون ہوتے ہیں، اس میں بھی یہی حکم ہے؟ نبی کے صلی من الصوف، اون کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ تو دوسرا کام جو کرنا ہے وہ قربانی کا کام کرنا ہے، اور یہ قربانی اللہ کے لیے کرنی ہے، دکھاوے کے لیے نہیں کرنی۔ آج کل قربانی دکھاوا بن گئی ہے۔ بھائی روشن دان بناؤ، نیت کر لو کہ اس سے مجھے اذان کی آواز آئے گی، ہوا تو ویسے ہی آئے گی۔ تم اچھا جانور خریدو، اللہ کے لیے خریدو، باقی لوگ تو دیکھ ہی لیں گے۔ جب چاند نکلتا ہے تو چھپتا نہیں ہے۔ جب تم قربانی کے جانور لے کے آؤ گے تو تمہارے جانور کو تو دیکھیں گے ہی لوگ، لیکن تم کیوں اپنے قربانی کے جانور کو ضائع کر رہے ہو؟ اس قربانی کے جانور کو اللہ کی رضا کے لیے کرو، اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ اور قربانی کے جانور کے اندر اس بات کا اہتمام رکھو کہ کوئی کافر تمہاری قربانی کو ذبح نہ کرے۔ کافر کی ساری قسمیں آ گئیں۔ اور اس بات کا خیال رکھو کہ تمہارے حصے دار کوئی حرام مال والے نہ ہو، اور اس بات کا خیال رکھو تمہارے حصے دار میں سے کوئی گوشت کی نیت کرنے والا نہ ہو، کیونکہ اللہ غنی ہے۔ جب کوئی بندہ کہتا ہے میں گوشت کھانے کی نیت کرتا ہوں تو اللہ کہتے ہیں ہمیں تمہاری قربانی کی ضرورت نہیں، کھاؤ، لیکن سن لو لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، نہ تمہارا خون ہمارے پاس پہنچتا ہے، نہ قربانی کا گوشت ہمارے پاس پہنچتا ہے، ولکن ینال التقوی منکم، تمہارا جو ہمارا لحاظ کرنا ہے نا، ہمارا خیال رکھنا ہے، وہ ملتا ہے ہم کو۔ تو ہم سب نیت کر لیں کہ ہم قربانی کریں گے، اللہ کے لیے کریں گے انشاءاللہ، اور اس بات کو چلائیں۔ دو باتوں کو اہتمام سے چلائیں۔ ایک بات تو یہ کہ موسمی قصائی کے پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہ مسلمان ہے یا کافر ہے یا عیسائی ہے یا کسی اور دھرم کا ماننے والا ہے، تو یہ خیال رکھیں کہ آپ مسلمان سے قربانی کروائیں۔ دوسرا خیال رکھیں کہ اللہ رب العالمین کے لیے قربانی کریں۔ تیسرا خیال یہ رکھیں کہ قربانی کا کوئی حصے دار حرام مال والا نہ ہو۔ اس کے بعد بھی اللہ کی رحمت سے امید رکھیں۔ تیسرا عمل جو عشر ذی الحجہ میں کرنے کا ہے، وہ عشر ذی الحجہ میں کرنے کا عرفہ کا روزہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے عرفہ کا روزہ رکھا، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کے 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ فضیلت کا عمل ہے تیسرا۔ چوتھا عمل ہے تکبیرات تشریق۔ تکبیرات تشریق عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر سے شروع ہوگی اور 13 ذی الحجہ کے عصر تک جاری رہے گی،
اور یہ تکبیرات تشریق کہنا واجب ہے، واجب، اور اس کو بلند آواز سے کہنا جس سے مسجد گونج جائے، کیونکہ اسلام کی شوکت کا اظہار کرنا ہے۔ وہ تکبیرات تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب یہ تکبیرات تشریق فرض نماز کے بعد کہنی ہے۔ اگر تنہا نماز پڑھنے، نماز فرض چھوٹ گئی، تب بھی تکبیرات تشریق کہنی ہے، اور تھوڑی اونچی آواز سے کہنی ہے۔ اور عورتوں کو بھی تکبیرات تشریق کہنی ہے، اگرچہ اس کے اندر دو قول ہیں، ایک قول استحباب کا ہے، ایک قول واجب کا ہے، تو ہم احتیاط، کیا فرق پڑتا ہے، اللہ کی کبریائی بیان کر رہے ہیں۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ اپنے مصلی کے اوپر یا اپنی نماز کی جگہ جو ہے اس کی الماری کے اوپر تکبیرات تشریق کا لفظ لکھ کے لگا دے، یا جو ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد لگا دے۔ تو اللہ رب العالمین وہ فضیلت عطا فرما دیں گے جس فضیلت کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میزان عمل اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ ساتوں زمین و آسمان اس میں رکھ دیے جائے تو وہ ایک کونے میں آ جائے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی سبحان اللہ کہتا ہے تو میزان عمل آدھا بھر جاتا ہے۔ تو آپ بتائیے کہ اللہ اکبر کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے؟ سبحان اللہ کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے؟ اللہ اکبر کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے؟ الحمدللہ کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے؟ سب کہنا چاہیے۔ اور چوتھا کام قربانی کا ہے۔ یہ چار کام عشر ذی الحجہ سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں، ان چار کاموں کا ہم اہتمام کریں۔ اللہ رب العالمین کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کے گھر والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔